الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ ان آیات بابرکات سے 18ویں پارے کا اور سورۃ المؤمنون کا آغاز ہوتا ہے۔ المؤمنون مومن کی جمع ہے۔ آگے ایک سورت مومن بھی آتی ہے، یہ جمع ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، لہذا فرمایا کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اور پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں۔ کس کے وارث؟ اگلی آیت میں فرمایا یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو گویا مومنوں کو ان صفات پر ترغیب دلا دی، توجہ دلا دی کہ یہ وہ صفتیں ہیں جو تمہیں جنت کا وارث بنانے والی ہیں۔ دنیا کی زمین اور دنیا کی عارضی اور فانی وراثت کے لیے تم بڑی کوشش کرتے ہو، آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی وراثت کے لیے بھی کوشش کرو کہ اس میں جنتی کو حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک معمولی کسی جنتی کو گھر ملنے والا ہے وہ خولدار موتی کا بنا ہوگا اور اس کی لمبائی چوڑائی 60 میل ہوگی، ایک بندے کو جو ملنے والا ہے۔ لہذا اللہ کی جنت کتنی وسیع ہے۔ اس دنیا کی چند گز اور مرلے کی زمین اور وراثت کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں اور جانیں دے دیتے ہیں، وہ وراثت جنت کی بڑی وسیع ہے اور عمل صالح کے ساتھ ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اس میں امیر اور فقیر کا فرق نہیں ہے۔ یہ بات یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دی۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا اور ان کی قوم کی طرف سے جواب جو آیا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت ابن مریم کا یعنی حضرت مسیح کا ذکر آیا، پھر چند انبیاء کے اشارات، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا بیان اس طرح فرمایا، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ زمین اور زمین والے کس کے ہیں، کہیں گے اللہ کے۔ پھر ان سے پوچھیں کہ 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے، کہیں گے اللہ۔ پھر ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہی جسے چاہے پناہ دے سکتا ہے، اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، تو کہیں گے اللہ۔ جب ان ساری باتوں کو مانتے پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ مشرک اس لیے کہا گیا کہ یہ باتیں تعلق رکھتی ہیں توحید ربوبیت سے کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اقتدار والا ہے، اختیار والا ہے۔ لیکن وہ مشرک اس لیے کہلائے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اکیلا عبادت کا حقدار نہیں،
اس کے ساتھ اور بھی ہیں جن کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں خوش کرے، انہیں راضی کرے تو وہ اللہ کو کر دیں گے، لہذا انہوں نے عبادت میں اللہ کے چونکہ شریک بنائے تھے اس لیے انہیں مشرک کہا گیا۔ تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ توحید کا ایک پہلو انسان کے لیے کافی نہیں ہے، توحید کے سارے پہلوؤں پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت و اہل جہنم کا ذکر فرمایا ہے کہ جنتی کس طرح جنت میں خوش ہوں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، اور جہنمی کس طرح اپنی بد نصیبی اور بدبختی پر وبیلہ کریں گے۔ یہ دونوں تذکرے فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، انسانوں کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں یوں ہی بیکار بنا دیا ہے اور تم نے واپس پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ یاد رکھو کہ یہ زندگی ایسے نہیں دی گئی، جس نے دی ہے، جس نے بھیجا ہے اس نے بلا لینا ہے، واپس جانا پڑے گا۔ نہ آتے ہوئے کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں دنیا میں نہیں آنا چاہتا، نہ جاتے ہوئے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اگلے جہان نہیں جانا چاہتا۔ کسی کا زور نہیں چلے گا، جب اس نے بھیجا ہے آگے، جب بلائے گا واپس چلے جائیں۔ تو کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہم سمجھدار، ہوشیار، چلاک اپنے طور پہ سمجھتے ہیں فلانا بڑا ہوشیار ہے، فلانا بڑا چلاک ہے، فلانے نے یہ بنا لیا، وہ بنا لیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھدار اور دانا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ بنا لیا۔ سب سے زیادہ سمجھدار وہ انسان ہے۔ تو اس حقیقت کا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس طرح سورۃ المومنون کا اختتام ہوا۔ اگلی سورت ہے سورۃ النور۔ نور سورت مدنی ہے، یہ شرعی احکام پر مشتمل ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کا جو دور تھا اس میں عقیدے کی اصلاح، انسانی ہستی کی فلاح، حشر نشر کا ذکر اور نبی کریم کی رسالت پر ایمان رکھنا، یہ ساری باتیں مکی صورتوں میں زیادہ تر سمجھائی گئی۔ اور مدینہ منورہ میں پہنچ کے چونکہ ایک سال اسلامی معاشرہ بن گیا اور وہاں پر پھر احکام و مسائل کی ضرورت پیش آئی، اس لیے مدنی صورتوں میں احکام و مسائل زیادہ ہیں جیسا کہ یہ صورت ہے۔ اب اس کے شروع سے ہی احکام و مسائل شروع ہو گئے۔ مثلا شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کرنے والا مرد اور عورت ہے انہیں تم 100 درے مارو، 100 درے، اور اللہ کے دین کی حد نافذ کرنے میں تمہارے ذہن میں کوئی نرمی نہ آئے۔ قرآن نے یہاں ایک مختصر بیان دیا ہے، پھر حدیث شریف میں اس کے ساتھ وضاحت ہے کہ اگر زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی کموارہ ہو، کمواری ہو، اس کو 100 درے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے علاقہ بدر بھی کیا جائے گا، علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ اور اگر زناکار شادی شدہ ہو، مرد ہو یا عورت، اس کی سزا رجم ہے، اسے زمین میں گاڑ کے آدھا اور آدھا حصہ جو ہے اس پہ پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے گا، اس کی سزا رجم ہے۔ یہ رجم کی آیت مبارکہ پہلے قرآن پاک میں تھی، پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سورۃ نور اپنی عورتوں کو سکھایا، اس لیے کہ اس میں کئی ایسے شرعی احکام ہیں جن کا تعلق عورتوں سے بھی ہے، جیسا کہ یہ حکم ہے۔ پھر آگے فرمایا زنا کار سے اور مشرک سے شادی نہیں کرنی چاہیے،
یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا۔ پھر آگے اللہ نے لیان کا ذکر کیا۔ لیان کیا ہے؟ لیان یہ ہے کہ بنیادی طور پر زنا کے بارے میں یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی کسی کو زنا میں دیکھتا ہے تو 4 گواہ پیش کرے، اگر 4 گواہ ہوں تو بات کرے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ اس پہ تہمت کی حد لگے گی 80 درے اگر اس نے 4 گواہ پیش نہیں کی۔ یا معاملہ ہو رہا ہے، معاملہ یہ ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھتا ہے اور وہ گواہ نہیں لا سکتا فوری طور پہ، تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ لیان۔ وہ دونوں برسر مجلس سب کے سامنے مسجد میں یا میدان میں آ جائیں گے اور پہلے مرد کھڑا ہو کے اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں، پھر 5ویں قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو جائے، پھر وہ عورت اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ لیان۔ جب یہ معاملہ کر لیا جائے گا پھر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور آئندہ کبھی وہ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ بات یہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ لیان۔ اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس طرح دیکھا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہیں حد لگے گی تہمت کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہ تو کوئی نہیں، فرمایا پھر تمہیں حد لگے گی۔ تو کہنے لگے کہ میں اللہ پہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے حد سے بری کر دے گا۔ تو اللہ نے حد سے اس طرح بری کیا کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں واقعہ افک کا ذکر آیا۔ افک کا معنی ہوتا ہے بہتان گھڑ لینا، جھوٹ بنا لینا۔ واقعہ یہ ہے مختصر اشارہ، غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر راستے میں ایک مقام پہ کافرہ ٹھہرا، وہ چل پڑے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ پیچھے ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی حضرت صفوان بن معطل کہ جو بھی پیچھے رہ جائے اس کو قافلے کے ساتھ ملانا ہے، وہ پیچھے پیچھے آ گئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اپنی اونٹنی بٹھائی، سوار کیا، قافلے کے ساتھ ملا۔ جب ملایا تو منافقین نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ ان کا اس بندے کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ واقعہ بہت اچھالا گیا، کئی دن یہ مسئلہ پھیلا رہا، جبکہ حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہیں تھا، نہ نبی کریم نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 18 آیتیں نازل فرمائی، جن میں حضرت عائشہ کی صداقت اور سچائی اور پاک دامنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمائی۔ اس سلسلے کی آخری آیت میں فرمایا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی بری ہو جبکہ نبی کے لیے بیویوں کا انتخاب خود اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شادی سے پہلے کافی عرصہ پہلے حضرت عائشہ کی تصویر مجھے دکھائی حضرت جبریل اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ اب فیصلہ اللہ نے کیا ہے بیوی بننے کا، حضرت جبریل نے دکھائی ہے اور نبی کریم کو دکھائی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی عورت جو ہے اس کے بارے میں پاک دامنی کا شبہ، اس کے خلاف کوئی شبہ بھی کیا جا سکے۔ لہذا اہل علم کا یہ بھی خیال ہے کہ کوئی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے، گواہ نہ ہو تو اس کو 80 درے مارے جائیں گے، جبکہ
اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پہ تہمت لگائے تو اس کو اس سے ڈبل درے مارے جائیں۔ کیوں؟ اس نے اس ہستی کے بارے میں بات کی ہے جن کا مرتبہ عام عورتوں سے دوہرا مرتبہ ہے اور ہر نیکی کا اجر ان کے لیے دوہرا ہے۔ یہ واقعات یہاں پہ آئے ہیں۔ پھر گھروں میں داخلے کے آداب کا ذکر ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ مومن مردوں کو کہ نگاہیں جھکا کے رکھیں اور مومنہ عورتوں کو بھی کہ نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ ہر ایک کو نگاہ کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا کہ نگاہوں کو جھکانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پاکیزگی رکھی ہے۔ پھر سورۃ مبارکہ میں دیگر خانگی مسائل بھی چلتے ہیں۔ آگے جا کے ایک مقام پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے بڑی توجہ دلائی گئی یہاں متعدد آیات میں۔ اور پھر احکام شرع کا ایک انداز یہ آیا کہ اہل ایمان جہاں پہ تم رہتے ہو کسی کمرے میں، میاں بیوی خاص طور پہ، وہاں پہ لونڈی غلام اور چھوٹے بچے خاص طور پہ جو سونے کے اوقات ہیں ان میں اجازت لے کے داخل ہو۔ بلا اجازت سونے کے اوقات میں وہ بھی نہ آئے، جبکہ جو بڑے بندے ہیں مرد ہیں وہ تو ہر وقت اجازت لے کے آئیں گے۔ تو اجازت کے یہ احکام بیان فرمائے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ان احکامات کا تعلق اس دور سے ہے کہ جب گھروں میں کمروں کے دروازے اور پردے نہیں ہوتے تھے۔ پھر جب دروازے بن گئے کمروں کے تو دروازے کو کھٹکھٹا دینا اور اجازت طلب کر کے اندر آنا، یہی اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اگلی آیات میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا بھائی کے گھر سے، بہن کے گھر سے، خالہ، چچا، پھوپھی، دوستوں کے گھروں سے کھانا کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ پہلے لوگ اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ بعض گھر ہیں کہ جہاں سے کھانا کھانے میں حرج نہیں، اور بعض گھر لوگوں نے اپنے انداز میں کچھ گھر اور کچھ رشتے خاص کیے ہوئے تھے کہ ان گھروں سے کھانا، ان گھروں سے نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، جس گھر میں بھی تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ پھر یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ نبینے پر حرج نہیں، مریض پر حرج نہیں، لنگڑے پر حرج نہیں کہ وہ کسی بھی گھر سے کھا لیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی عادت تھی کہ کسی سفر پر جاتے یا جہاد پر جاتے تو بسا اوقات سارے چلے جاتے، تو جاتے ہوئے پھر اپنے گھروں کی چابیاں علاقے کے کسی نبینے کو یا لنگڑے کو یا کسی مریض کو دے دیتے کہ جب تک ہم واپس نہیں آتے، اور بسا اوقات یہ سفر سالوں پر محیط ہوتے تھے، جب تک ہم واپس نہیں آتے تم نے ہمارے گھر میں رہنا۔ وہ گھر میں رہتے، پھر گھر میں جو چیزیں پڑی ہوتی کھانے والی وہ کھانے میں حرج سمجھتے تھے، اور اگر وہ نہیں کھاتے تھے تو بڑی خراب ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حرج نہیں، جس کو گھر میں رکھا گیا ہے وہ گھر میں پڑی ہوئی چیزیں کھا سکتا ہے۔ یہ آداب بیان فرمائے۔ تو اس طرح احکامات شرع پر مشتمل اس سورۃ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ محض 2 رکوع جو ہے سورۃ الفرقان کے آج کی نماز تراویح میں پڑھے گئے۔ الفرقان سورت جو ہے مکی ہے، اور فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ببرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ یہاں فرقان سے مراد قرآن پاک ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن پاک کی شان بھی بیان فرمائی ہے، اور پھر امر رسالت کی تاکید اس صورت میں فرمائی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ جتنے بھی پہلے رسول گزر چکے وہ سب بازاروں میں بھی چلتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے، اس لیے کہ وہ بشر تھے، اور اگر اس زمین پر فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم پھر کسی فرشتے کو رسول بناتے، پھر ہم بشر کو رسول نہ بناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ بڑی تاکید کے ساتھ جو ہے بیان فرمائی ہے۔ ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہی 18ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، 19ویں پارے کا ابتدا ہوگا۔
آج خاص طور پہ دعائے مغفرت کی درخواست ہے کہ ہمارے علماء میں سے خطباء میں سے ایک بڑے معروف خطیب جو ہیں حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، کل اس وقت تقریباً وہ وفات پا گئے، آج ان کا جنازہ ہوگا، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ پورے ملک میں ان کی تبلیغ بلکہ بیرون ملک تبلیغی خدمات تھیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہیں پر ہی بیٹھے چند سال پہلے، اور ان کا بڑا شاندار خطاب تھا۔ ایک طرف میں بیٹھا تھا یہاں اور ایک طرف ہمارے جو ایم پی ہے پیر اشرف رسول صاحب، اور مجھے یاد نہیں کہ مولانا سرور صاحب کی زندگی میں یہ ہوا یا ان کے بعد ہوا، اور بلکہ ایک سے زائد مرتبہ ہوا اس طرح وہ یہاں پہ تشریف لائے اور بڑا شاندار انہوں نے خطاب کرا، اور ان کے خطابات اور دینی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع، اس لیے آج خاص طور پہ، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کل صبح ان کی بیوی فوت ہوئی اور شام کو وہ خود وفات پا، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عظمت صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا وہ بڑا محبت سے تذکرہ فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، اور ہم ایک حسن اتفاق دیکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی 17 رمضان المبارک، اور حضرت عائشہ کی مدح کرنے والے ہمارے قاری صاحب نے بھی وفات پائی 17 رمضان المبارک۔ یہ اللہ کی طرف سے حسن اتفاق ہوا، تو ان کے لیے اور دیگر فوج شدگان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ پروردگار عالم، رمضان کے رکھے گئے روزے قبول فرما، راتوں کا قیام قبول فرما، قرآن پاک کا پڑھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ جنہوں نے افطاریاں کرائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، جس گھر میں بیماری قرضہ مقدمہ داخل ہو گیا اللہ اس گھر والوں پہ خاص فضل و کرم فرما، اللہ کی تنگیاں دور کر دے، اللہ کی آسانیاں قریب کر دے، اللہ میں اپنی رضا و رحمت کے اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے چھوٹے بڑے بزرگ اساتذہ جو چلے گئے تیرے پاس پہنچ گئے، تو سب کے عملوں کو بہتر جاننے والا ہے، اللہ کریم جو نیکوکار گئے ان کی نیکیاں قبول فرما، جو گنہگار گئے ان کے گناہ معاف فرما، سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، سب کو اپنی پیاری پیاری جنتوں کا داخلہ نصیب فرما، اللہ ہمارے قاری صاحب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، تیرے دین کا حق کا پیغام کریا کریا بستی بستی زندگی بھر پہنچاتے رہے، اللہ ان کی دین کی یہ خدمت قبول فرما، اللہ ہمارے مولانا سرور صاحب کو نیک بندوں میں شامل فرما، اللہ قاری صاحب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اللہ ارفع درجتہ فی المہدیین، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔